السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کینیڈا سے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ خاص طور سے یہ پروگرام میں اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے بنایا، کیونکہ رات کو میں جب خبریں آ رہی تھیں تو ظاہر ہے کہ انسان بتاتا بھی ہے، دوستوں کو بھی بتاتا ہے، خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر میں تو سو گیا، پھر لیکن رات کو پھر پیچھے میرے دو دوست ہیں جو کہ بہت جذباتی ہیں، اور وہ یوتھیا کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ بہت پسند کرتے ہیں عمران خان کو، بلکہ یہاں تو اوورسیز میں زیادہ تر میں نے دیکھا، اندازہ کیا کہ سارے یوتھیا ہی ہیں۔ ایک بہن کو میں نے میسج دیا تھا، انہوں نے بھی یہی بہت ساری چیزیں لکھی۔ میں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ جذباتی ہیں، اور ایک دو سے تو میری گالم گلوچ بھی ہو گئی بہت زیادہ شدت سے، حالانکہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے، دل کا وہ بھی صاف ہے، دونوں دل کے صاف ہیں، ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں تو سو رہا تھا، لیکن اچانک جو تھا نا وہ گھنٹیاں آپ کو پتہ ہی بجتی جا رہی تھیں، تو میں نے ہر صبح میسیج دیکھا ابھی پروگرام بنانے سے پہلے، تو وہ جو میرا کراچی والا دوست ہے اس نے لکھا کہ یار خالد میرے جو ہے نا وہ مجھے رات کو بریدنگ صبح کے وہاں تو صبح ہی ہوگی نا پاکستان میں، بریدنگ لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو ظاہر ہے اب مجھے ایک دم پریشانی ہو گئی، میں نے کہا یار، تو میں اس لیے اس ٹاپک پہ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ، وہ بیچارے اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ یہ لکھنا وہ لکھنا، دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات صحیح ہو جائیں، لیکن اپنی صحت پہ نہیں لینا کچھ بھی۔ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں صرف خالی، میں ہر پاکستانی کے لیے دل رکھتا ہے نا، تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا کسی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں طویل کرے اور صحت دے، آمین۔ ہوتا کیا ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں ایک پشاور کے اندر ایک واقعہ ہوا ابھی، کہ وہ بیچارہ قطر سے آیا، بیٹا آیا، اور اس کو باپ نے غصہ دلا دیا، اس نے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیے یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن جس کے اوپر بیتتی، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے، چاہے عمران خان آئے یا نواز شریف آئے یا زدائی آئے، وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں کے تینوں، آپ کو فکر ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ایسی چیزیں اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ مطلب ٹھیک ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں، دیکھیے عمران خان میرا بھی کوئی وہ نہیں ہے چاچا کا بیٹا، یا نواز شریف بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ظاہر اپنے دل کا حال لکھتا ہوں، اور ان سے شیئر بھی کرتا ہوں دوستوں سے، ایسے ہی ہر ایک آدمی شیئر کرتا ہے۔ تو میرا اپنے تمام دوستوں کو پاکستان کے یہ مؤدبانہ عرض ہے کہ ٹینشن نہیں لینے کی، ٹینشن صرف دینے کی ہوتی چیز۔ اپنے اتنا نہ جذباتی ہو جاؤ کہ اپنے ٹینشن، بھائی جب سیاست ہوتی ہے تو سیاست میں تو باتیں ہی ہوتی ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ بھٹو دور میں بھی یہی ہوا تھا، جب بھٹو کا الیکشن ہو رہا تھا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا۔ تو خدا را میں یہی کہتا ہوں، عقل کے نہ کون لو، آپ لوگ کب قوم بنو گے، اچھی قوم بہادر قوم بنو۔ اب دیکھو نواز شریف کی میں اس لیے تعریف کرتا ہوں، آپ ہی سمجھو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کیا فائدہ مل گیا، فائدے کی بات نہیں ہے مجھے تو، میں آپ کو پتہ ہی ہے میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کے اوپر بھی یہی ہوئے سزائیں، سب کچھ ختم ہو گیا، کلیئر ہو گیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، پائے بھی خوب کھائے۔ تو اس لیے آپ لوگ ایسے عہد کریں کہ ایک تو خام خواہ کے اندر آپ گھسیں، ہر وقت ذہن مت لائیں، آپ گانے بھی دیکھیں، آپ فلمیں بھی دیکھیں، یہ تھوڑی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں نہیں، بھائی یہ تو سزا ختم ہو جائے گی، عمران خان کی اگر سزا ہوئی بھی ہے تو یہ تو وقتی طور سے ہوتی ہیں چیزیں، یہ سیاسی جو کسی صاحب نے کہا کہ سیاسی ہوتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ ذرا سرنڈر کر دیں، کہہ دیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کر رہا، ان کا ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کا سوسائٹی ایسی ہے، باقی کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا، بھائی کھایا انہوں نے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے۔ تو میں اپنے دوستوں کو خاص طور سے، اور تمام پاکستانی دوستوں بہنوں بھائیوں کو اہم طور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جذباتی نہیں ہونا، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو میدان میں لائے۔ اچھے لوگ ویسے ہوتے نہیں ہیں، کم ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے یار، امام حسین کو بھی شہید کر دیا تھا انہی لوگوں نے، باتیں باتیں بنا بنا کے شہید کر دیا تھا، ان کی فیملی کو تباہ کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، خدا را اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیں، بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو ہیپیلی پروگرام دیکھیں، پروگرام کو پسند کریں ناپسند کریں، کمنٹس دیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اتنا نہیں وہ کریں کہ پورا نکالیں ڈیٹا، اور جناب والی اس نے یہ کہا، امریکہ میں موت پیزادہ نے یہ کہا، اور اس نے یہ کہا، تو آپ اپنے دل پہ لے رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ اس عمر میں، ہم اس عمر میں نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے ٹینشن برداشت کر سکیں۔
تو اس لیے میرا خیال ہے آپ لوگ تمام سمجھ گئے ہوں گے کہ آج سے عہد کریں کہ آپ نے اپنے جان پہ نہیں لینا. تو اس لیے میرے دل میں تو آپ لوگوں کے لیے محبت ہے بھائی، سب لوگوں کے، نہ صرف وہ دو دوست بلکہ تمام پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے محبت ہے. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا آپ لائٹر موڈ میں لیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ تو مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اب آپ خود ہی دیکھیے، بشرا بی بی بھی تو ہے نا، اس کے اوپر کتنے کریٹیسزم ہو رہی ہے. عورت ہے، اس عمر میں بھی ہے، ظاہر ہے اس کا بھی کمزور ہوگا، دل بھی کمزور ہوگا اس کی، لیکن وہ تو خود ہی چلی گئی جیل کے اندر، لو جی میں پکڑ لو. تو آپ دیکھیں نا، نروس سسٹم اس لڑائیوں کے اندر نروس سسٹم بہترین ہونا چاہیے جب آپ انقلاب لا سکتے ہیں. انقلاب سے مراد یہ نہیں کہ خونی انقلاب، سافٹ انقلاب. میں مانتا ہوں کہ ہم سب کو تکلیف ہے، یا یوتھیا کو جو مانتے ہیں یوتھ کو یا نہیں مانتے، تو سب کو تکلیف ہے کہ پاکستان کے حالات صحیح ہونے چاہیے. ایک طبقہ جو ہے نا وہ کھا رہا ہے، ایک نہیں کھا رہا. سب کھائیں، مطلب جائز طریقے سے. مین تو فلسفہ یہ ہے نا، ناجائز سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو تو اللہ ان کو سزا دے گا جو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی ان کو فون بھی کروں گا، ان کی خیریت بھی پوچھوں گا، کیونکہ سب سے پہلے میں نے پروگرام بنایا کہ اس کے توسط سے میں آپ لوگوں کو تمام، پتہ نہیں کتنے ٹینشنس لے رہے ہوں گے لوگ. تو خیر، اب میں دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے وہ میں بنا رہا ہوں. اب اس میں مائنڈ نہیں کرنا بالکل، یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. اعتزاز احسن صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا. میں کھلی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آدمی جو اتنا ایک دل کا غبار نکل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریئلٹی کو سوچیں، ریئلٹی کو سوچیں. میں ہمیشہ ریئلٹی کو سوچتا ہوں. میں اعتزاز احسن صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں اور بھی اچھے لیڈرز ہیں، لیکن ان کا میرے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن رات جب میں نے ان کا پروگرام دیکھا تو مجھے افسوس ہوا. وہ اس لیے کہ ایک تو عمر کی وجہ سے سٹی آ گئے، اور میں تھوڑی سی الفاظ تھوڑا ویسے استعمال کر رہا ہوں، مجھے اگنور کر دیجیے گا. وہ وجہ میں بتاؤں آپ کو. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں، کوئی صاحب میں سب عمران کے ساتھ ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک منٹ کی مار ہے، اور یہ کوئی. میں پھر ان کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا جذباتی بھی ہیں اور سنسیئر آدمی بھی ہیں. ہر سنسیئر آدمی اس طرح سوچتا ہے. آپ نے کہا کہ یار دوسروں نے بھی کھایا ہے، اگر اس نے کھا لیا تو کیا ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے. دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. میں صرف جو سمجھانے والی بات ہے نا، وہ یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس طرح کمپیئر کر رہے ہیں تو آپ کا لیڈر کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ یہ چیز نہیں، اس لیے تو نہیں آیا تھا نا. وہ آیا تھا کہ دوسروں کو سدھارے. دیکھیے پیارے نبی جو تھا نا، ہمارا جو ماڈل ہے نا ذہن کے اندر، پیارے نبی کا رکھے اپنے ذہن کے اندر. کہ ایک دفعہ ایک بچہ آیا اور باپ لے کے آیا اس کو کہ یہ میٹھا کھاتا ہے، اس کو منع کرے، انہیں کل آنا. تو خیر وہ چلے گئے، لیکن دوسرے دن جب وہ آ گئے پھر انہوں نے کہا بیٹا مٹھائی مت کھانا. تو پھر انہوں نے پوچھا پیارے نبی سے کہ نہیں، انہوں نے نہیں بلکہ کسی دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سر کیوں آپ نے دوسرے. تو انہوں نے کہا میں اس دن میں خود بھی مٹھائی کھاتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اگر مسلمان ہیں ہم، تو ہمارے پاس ماڈل وہی ہونا چاہیے، حضرت عمر والا، وہ حضرت پیارے نبی والا. کہ جیسا دل ہوگا نا، جیسا اندر ہوگا ویسے ہی باہر لاؤ. اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب اسی بیس پہ آئے تھے کہ میں ان لوگوں کو پکڑوں گا. اب اگر جیسے آئے تھے تو کم از کم یہ تو میں مان رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا، جو جنرل صاحب ہیں تو انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا، وہ میں اپنی جگہ پہ سب مان رہا ہوں ان کی بات. لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ نہیں لینا یہ بات. چلو آپ نے، یا ان کو نہیں پکڑنا، چلو نہیں بھی پکڑ سکتے تھے، آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے ان پہ. لیکن یہ بھی سمبولک ایک وے تھا کہ آپ کہتے تھے کہ خبردار، کوئی اگر کوئی کرتا بھی ایسی بات باقاعدہ، اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تھی نا، اس کا ایک دو چیزیں، تین چیزیں. کل ایک صاحب کو میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ دو تین چیزیں لے لیتے پسند کی، اور زیادہ نہیں کرتے، انوالو نہ ہوتے اس کے اندر. اور بیوی کو بھی سمجھاتے کہ ایسا نہیں کرو کیونکہ پھر میرا امیج خراب ہو جائے گا. یورپ کے اندر تو، امریکہ کے اندر تو بیویوں کو انوالو بھی نہیں کرتے اس میں، اپنی باتوں میں شیئر نہیں کرتے بالکل. تو آپ نے بچپنا تو کیا رہا آپ نے، یہ تو بات صحیح ہے نا. اب آپ کو نہیں پتا، اور خوشامد جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے ریٹ کم لگوایا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے. تو آپ کو خود انوالو ہونا چاہیے تھا. صرف 3 کیسز،
3 کیسز آپ ایسا کرتے کہ 3 جو بڑے کہہ دیتے اپنی بیوی کو میں 3 چیزیں تم لے سکتی ہو بس. خود تو لیتے ہی نہیں نا, خود تو کوئی بھی چیز نہیں لیتے. تو پھر آپ اگر آپ نہیں کبھی کہتے نا کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کھایا, تو یہ آپ کے لیے الیکشن میں بڑا اچھا کام دیتی ہے. کہ وہ خود لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو کھایا ہی نہیں, اس نے تو بلکہ خود کو بیوی کو منع کیا. 3 چیزوں کی صحیح قیمت لگواتے اور لے لیتے. تو بھائی جیسے 50% آپ نے کیا ہی تھا نا, اس کی ویلیو جہاں سے مناسب ہے تو خود مانیٹر کرتے آپ. تو یہ آپ کے اندر غلطی تو ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال اللہ معاف کرنے والا ہے. میں پھر بھی وہی کہتا ہوں, جیسے اعتذار احسان صاحب کی اس بات کو تو میں مانتا ہوں کہ اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے, چلو ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن یہ سبق بھی ہے نا, لیسن لرنڈ بھی ہے کہ آئندہ نہیں کرنا. اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ اللہ کرے جو بھی گورنمنٹ آئے, اس لیے کہ ہمیں, کیونکہ یہ انقلاب جو ہوتے ہیں نا, سافٹ انقلاب اسی طرح ہی آتے ہیں پیار محبت سے. آپ یہ نہیں کر کے لا سکتے کہ کسی کو سختی کر دیں, کسی کو سزائیں دے دیں. آپ ان کے اندر کو انسان کو جگائیں. میرا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ تنظامیز طریقے سے پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی, کیونکہ ویسے نہیں سمجھ سکتے. یہ جو پیسے کا جو اور دو ہوتے ہیں, جو ایک پیسے کا ہوتا ہے ایک طاقت کا ہوتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی شیطان ہوتے ہیں نا. ان کو آپ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ان کو جب ان کو ٹھوکر لگے گی, اللہ ان کو ٹھوکر نہ لگا, کسی کو بھی ٹھوکر نہ لگا ہے, میں ویسے کہتا ہوں کہ, لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں اور اللہ ان کی بھی بھلا کرے گا. ان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے بھی صورتحال اچھی ہوگی, اور سچویشن پاکستان کے لیے اوورال جو ہے سب لوگوں کے لیے اچھی ہوگی. کوئی کسی کے لیے جان نہ دے, قتل غارت غریبی نہ کرے. اور آپ ٹھیک ہے سیاست میں حصہ لیں مگر اس جذباتی نہ ہو. آخر میرا لیسن لرن یہی ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور درگزر سے کام لیں اور دعا کریں. وہ اجتماعی طور سے جو دعا ہوتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل دے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان عقل سے کم ہے, یہ نواز شریف زیادہ ہے. عقل ایک عام انسان کی برابر ہوتی ہے. ہم بھی کوئی عام انسان ہیں, ہمیں کیا عقل ہے, لیکن دل رکھتے ہیں, ہمدردی رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. نہ صرف ان کے لیے, میں تو کرسچنوں کے لیے بھی, میں یہودیوں کے لیے بھی, میں ہندوؤں کے لیے بھی, سب کے لیے محبت رکھتا ہوں. انسان ہے وہ, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی سوچ ہے, ان کے بھی پرابلم وہی ہے جو ہمارے پرابلم ہے. آپ ایک کیس لے لیں, ماڈل کیس, خود اپنے آپ کو, جیسے آپ کے پرابلم ہے دوسروں کی پرابلم ہے. امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو بس میں اور کچھ آج اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. خوش رہیں, ہمیشہ عزت کے ساتھ رہیں, ہنستے رہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو ملائے. آمین آمین آمین.